بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا یہ شوق اچھا نہیں ہے، تم اس بات کو رہنے دو۔ مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے، میرا شوق پورا کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، یہ بندہ اس بات کا اصرار کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ حکم الہی ہوا، جب یہ شخص باز نہیں آتا تو آپ اس کو جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک کتا اور ایک مرغ پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس شخص کی خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے گرا۔ اس شخص کا کتا اور مرغ دونوں اس کی طرف لپکے اور روٹی کا وہ ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ تو کتا بولا، یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتے۔ مرغ بولا، گھبراؤ نہیں، ہمارے مالک کا بیل کل مر جائے گا، کل تم جتنا چاہو اس کا گوشت کھا لینا۔ اس مالک نے کتے اور مرغ کی گفتگو سن لی اور فوراً بیل کو بیچ ڈالا۔ وہ بیل دوسرے دن مر گیا، لیکن نقصان خریدار کا ہوا اور یہ شخص تو نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے کہا کہ بڑے جھوٹے ہو تم، کل تم نے مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جس کا میں گوشت کھا سکوں؟ مرغ نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے بیل بیچ ڈالا ہے، مگر سنو، کل ہمارے مالک کا اونٹ مرے گا، تم اس کا گوشت جی بھر کے کھا لینا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اسی دن اونٹ کو بازار میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ اگلے دن کتے نے پھر شکایت کی تو مرغ بولا، بھائی تم کو کیا بتاؤں، اس نے اپنا اونٹ ہی بیچ ڈالا ہے اور وہ بھی خریدار کے گھر جا کر مر جائے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرے گا، تم اس کا گوشت جی بھر کے کھانا، تمہاری تو پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوگا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اپنا گھوڑا بھی بیچ دیا۔ تیسرے دن جب کتے نے مرغ سے شکایت کی تو مرغ بولا، کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا ہی بے وقوف ہے، جو اپنی آئی غیروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے بھیڑ، اونٹ اور گھوڑا بیچ ڈالا اور سب جانور خریداروں کے گھر جا کر مرے، اور اگر وہ اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان کا فدیہ کر جاتے، مگر اس نے ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی ہے۔ لو سنو اور یقین کرو کہ کل ہمارا مالک خود مر جائے گا اور اس کے مرنے پر جو کھانے اور دیگیں پکیں گی ان میں سے تمہیں بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، حضور میری غلطی معاف کر دیجئے اور مجھے موت سے بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب آئی قضا کون ٹال سکتا ہے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم دنیاوی نقصان کو برداشت کر لیتے تو وہ تمہاری جان کا فدیہ ہوتا، لیکن تم نے اپنے نقصان کو دوسروں کے سر ڈال کر اپنی جان پر آفت مول لے لی، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مال و دولت پر کوئی آفت آ جائے تو اسے اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نوازتا ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دی ہوئی وہی چیز ہم سے واپس لے لے تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں
ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔